الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت والوں میں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو دلیل دی کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی پست ہوتی ہے، اس لیے میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان متکبر ہوا، اس نے غرور کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہاں سے نیچے اتر، جنت میں جاتا بھی تھا، رہتا بھی تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ غرور کرنے والوں کی جگہ نہیں ہے۔ تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر اتار دیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ تجھ پر ذلت کا طوق ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تجھ پر لعنت ہے، اور ایمان والے بھی تجھ پر لعنت کرتے رہیں گے۔ یہاں سے پتہ لگا جو تکبر کرے، غرور کرے، پھر وہ جنت میں رہ نہیں سکتا۔ شیطان متکبر ہوا، غرور ہوا، اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ سب سے برا بندہ اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو بد اخلاق ہے، جو متکبر ہے۔ تو یہ غرور، تکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بندہ اگر غرور اور تکبر کرتا ہے تو وہ سوچے کیا اسے آنے والے لمحے کی مہلت ہے؟ وہ دنیا میں ہوگا یا نہیں ہوگا، کل کیا ہوگا؟ آج امیر ہے تو کل فقیر ہوگا، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ نہ یہ اپنی موت کو روک سکتا ہے، نہ دنیا میں اپنی مرضی سے آیا تھا، نہ دنیا سے اپنی مرضی میں جائے گا، تو پھر غرور کس بات کا؟ غرور تو وہ کرے جسے پتہ ہو، جسے اپنے انجام کا بھی پتہ ہو، جو مالک ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، اسی کی صفت ہے یہ تکبر۔ جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اس کے پھر حصے میں خواری، ذلت، رسوائی، بربادی اس کا مقدر بنتی ہے۔ شیطان کے اس واقعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، اس کا جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر سے، غرور سے بچتا رہے۔ اگر یہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو کس بات پہ کرتا ہے؟ دنیا میں جتنا مال کما لے، جتنے بنگلے بنا لے، گاڑیاں بنا لے، جاہ و جلال ہو، لوگوں پر ظلم کرے، جب دنیا سے جائے گا تو بے اختیار ہوگا، کچھ بھی اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اللہ فرماتا ہے، قَالَ أَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے شیطان کو مہلت دے دی کہ شیطان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ اور شیطان کو جب مہلت ملی تو پھر اس کا اختیار کیسا ہے؟ وہ دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا ہے، ہر کسی کو دیکھتا بھی ہے، ہر کسی کو سنتا بھی ہے۔ شیطان یہ تصرف کرتا ہے اور لوگ مانتے ہیں کہ واقعی شیطان ایسا کرتا ہے۔ وہ دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا ہے اور وہ گمراہی بھی ڈالتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ شیطان یہ سب چیزیں کرتا ہے، اس سے مہلت ملی ہوئی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اگر یہ بات کرتے ہیں کہ حضور قبر انور میں دنیاوی حیات، جیسے دنیا کی زندگی میں وہ حیات تھے، ویسے ہی وہ حیات ہیں وہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی حیات وہ قبر انور میں زندہ ہیں۔
اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن قبر میں رہ کر حضور تصرف کرتے ہیں۔ وہ ہمارے احوال سے، امتی کے احوال سے واقف ہیں، جس کی چاہیں مدد بھی کر سکتے ہیں۔ جب شیطان کو مہلت ملی ہے وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا منصب ملا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا، تو جو گمراہ کرنے والا ہے اس کا اختیار تو آپ مانتے ہیں کہ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اگر یہی بات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہماری آواز کو سنتے بھی ہیں، ہمارے کاموں سے واقف بھی ہیں، لوگ فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہی باتیں شیطان کے لیے کہو تو فتویٰ نہیں لگتا، نبی کے لیے کہو تو فتویٰ لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ دین کو سمجھتے نہیں۔ جو کوئی کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ ہم کلیئر کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتے ہیں حضور اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، خود سے نہیں کرتے۔ اگر ہم کہیں کہ خود سے حضور مدد کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو شرک ہوگا۔ ہم کہتے ہیں حضور کو جو کمال ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق آ جائے تو پھر برابری نہیں ہوتی۔ جب برابری نہیں ہوتی تو پھر شرک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب چیزیں شیطان بھی کر رہا ہے اور ہم مانتے ہیں شرک نہیں ہوتا، تو نبی کے لیے مانے تو کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تو جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔